سینٹ نے ملک میں 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات ملتوی کرانے کی قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی۔ قرارداد کی منظوری کے وقت 14 سینیٹرز موجود تھے۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی، نون لیگ کے سینیٹر عفنان اللہ کی مخالفت، پی پی کے سینیٹر بہرامند تنگی اور پی ٹی آئی کے اگریت سنگھ نے قرارداد پر خاموشی اختیار کی۔ عام انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ سینٹ کی قرارداد کا الیکشن شیڈول پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ الیکشن کمیشن کا اہم اعلان۔ ذرائع الیکشن کمیشن کا کہنا ہے سپریم کورٹ کے علاوہ کوئی بھی اور حکم انتخابی شیڈول متاثر نہیں کر سکتا۔ چیف جسٹس پاکستان کا کہنا ہے ہم پاکستان کی تاریخ بھول نہیں سکتے۔ پورے ملک کو تباہ کرنے والا 5 سال بعد اہل ہو جاتا ہے۔ سپریم کورٹ میں نااہلی کی مدت کے تعین سے متعلق کیس کی سماعت پر ریمارکس دیتے ہوئے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا صرف کاغذات نامزدگی میں غلطی ہو جائے تو تا حیات نااہل، صرف ایک جرنل نے یہ شک ڈال دی تو ہم سب پابند ہو گئے۔ سادہ قانون سازی سے آئین میں دی چیز نہیں بدل جا سکتی۔ پی ٹی آئی کے لیے خوشخبری، رہنماؤں کے مسترد کاغذات منظور ہونے لگے۔ شاہ محمود، زین قریشی، حلیم عادل شیخ، ارسلان خالد کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی۔ الیکشن ٹریبیونل نے عاطف خان بانی، پی ٹی آئی کے وکیل نعیم پنجھوتا، زلفی بخاری، عمر تنویر بٹ کے کاغذات بھی منظور کر لیے۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کے گرد مزید گھیرا تنگ، مزید 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے تعمیراتی منصوبوں میں خود برد کیس پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ 9 جنوری کو دوبارہ عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت۔ سیکیورٹی فورسز کا ضلع ٹانک میں خفیہ اطلاع پر کامیاب آپریشن، انتہائی مطلوب 2 دہشت گردوں کو جہنم واصل۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے ہلاک دہشت گرد مطلوب گل یوسف کے سر کی قیمت 25 لاکھ روپے مقرر تھی۔ دہشت گرد حملوں میں بے گناہ شہریوں کے قتل اور بھتہ خوری میں ملوث تھا۔ بانی آئین قائد عوام، ایٹمی طاقت کے خالق، سابق وزیر اعظم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی شہید ذوالفقار علی بھٹو کا 96واں یوم پیدائش آج منایا جا رہا ہے۔ ملک کے پہلے منتخب وزیر اعظم نے ملک کو متفقہ آئین دیا۔ جمہوریت پسند پیپلز پارٹی کا نظریاتی ورکر آج بھی بھٹو کے فلسفے پر عمل پیرا۔ مختلف شہریوں میں ترکیبات کا انتخاب بھی جاری جائے گا۔ شہید بھٹو کے منشور روٹی، کپڑا اور مکان پر عمل، ملک سے مہنگائی، بے روزگاری اور غربت پر قابو پانے کا اٹل ارادہ رکھتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ پر عزم کا اظہار، کہتے ہیں قائد عوام کا ہر قدم قوم کے لیے ایک اہم اثاثہ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے قائد عوام کے نظریے کے مطابق پاکستان کو دنیا میں ایک خوشحال، مضبوط اور مساوات پر کھڑا ملک بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ شرجیل انعام میمن نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو 96ویں سالگرہ پر شاندار خراج عقیدت، کہتے ہیں بانی آئین اور پاکستان کے ایٹمی طاقت کے بانی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو ہیں۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی میراث چیئرمین بلاول بھٹو کے روپ میں زندہ ہے۔ لاہور میں گھر میں لگنے والی آگ 4 بچوں کی زندگیاں نگل گئی۔ واقعہ اوچھرا کے علاقے میں پیش آیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے واقعے کی رپورٹ طلب کر کے تحقیقات کا حکم دے دیا۔ سڈنی ٹیسٹ میں بھی پاکستانی ٹیم دوسری اننگز میں شدید مشکلات کا شکار، بیٹنگ لائن ریت کا دیوار ثابت۔ تیسرے روز کھیل کے اختتام پر قومی ٹیم کے 68 رنز پر 7 کھلاڑی پویلین لوٹ گئے۔ سائم ایوب کے 33 اور بابر اعظم 23 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ پاکستان کی آسٹریلیا پر مجموعی برتری 82 رنز ہو گئی۔
پاکستان ٹیم کے فاسٹ بالر عامر جمال نے منفرد اعزاز اپنے نام کر لیا۔ ایک ٹیسٹ میچ کی اننگ میں 50 سے زائد رنز اور 6 وکٹیں لینے والے پہلے پاکستانی کھلاڑی بن گئے۔ عامر جمال نے 82 رن اور 6 وکٹیں حاصل کی۔ وسیم اکرم نے 1990 میں آسٹریلیا کے خلاف 52 رنز بنا کر 5 شکار کیے تھے۔